بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹاپ سکوری پروگرام ملک مقبول کے ساتھ آج ہم موجود ہیں ڈی پی او آفس صدر سرکل ڈی ایس پی کے آفس میں، اور ٹاپ سکوری پروگرام میں سب سے پہلے ہم ڈسکس کریں گے محرم کے حوالے سے، کیونکہ کیسے آپ کے علم میں ہے محرم کے حوالے سے سیکورٹی کو ہائی الرٹ رکھا گیا ہے ضلع بھر میں جو ہے، اور امام بارگوں کی بھی سیکورٹی کو ہائی الرٹ کر دیا گیا ہے۔ اور جیسے 10 محرم نزدیک آ رہا ہے، 10 محرم کے حوالے سے تمام سیکورٹی پلان جو ہے ڈی پی او بہاول نگر کی جانب سے جو ہے وہ جاری کر دیا گیا ہے۔ تو آج یہ تمام سیکورٹی کے حوالے سے ڈسکس کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہوں گے ایس ڈی پی او صدر سرکل بہاول نگر امجد کمور صاحب۔ ان سے پوچھیں گے کہ امام بارگاہ کی سیکورٹی کے حوالے سے اور جو 10 محرم کے دن جلوس برآمد ہوں گے وہ اپنے مقررہ راستوں سے ہوتے شام کتنے بجے احتمام پذیر ہوں گے، اور جلوسوں کی راستوں پر جو ہے سی سی ٹی وی کیمرے لگا دیے گئے ہیں، اور ان کے لیے کوئی کنٹرول روم ڈی پی او آفس میں بنایا گیا ہے یا نہیں، یہ آج ہمارے ساتھ ایس ڈی پی او بہاول نگر موجود ہیں۔ بتائیں جی 10 محرم کے حوالے سے اور محرم کی آمد آئی اس حوالے سے سیکورٹی کے حوالے سے کیا انتظامات کیے گئے ہیں پولیس کی جانب سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محرم کے حوالے سے ہمارا ضلع میں بہت زیادہ انتظامات کیے گئے ہیں، جس کے سلسلہ میں ڈی سی صاحب، ڈی پی او صاحب، اے سی صاحب، میں نے اور دیگر جو محکمے ہیں، محکمہ بلدیات ہے، محکمہ پی ٹی سی ایل ہے، محکمہ وابڈا ہے، سوئی گیس ہے، اور دیگر جتنے محکمے ہیں سب نے مل کے اکٹھا روٹ کا متعدد بار وزٹ کیا ہے۔ اس میں جو نقائص تھے، جو مرمت وغیرہ تھی، جو کام وغیرہ وہاں ہونے والے تھے، مثلاً کوئی روڈ کے پیچز لگنے والے تھے، کوئی گلیوں کی صفائی تھی، کوئی تاریں لٹکی ہوئی تھی، کوئی ٹیلی فون کی تاریں تھی، کوئی لائٹ کا انتظام ہم نے وہ دیکھا ہے کہ رات کو جب جلوس 7 بجے چونکہ جلوس کا اختتام ہوتا ہے تو کئی جگہ لائٹ کا وہ تھا پرابلم، وہ فوری طور پہ احکامات جاری کیے ڈی سی صاحب نے۔ ڈی پی او صاحب کی طرف سے ہماری وافر نفری لگائی گئی ہے جو کہ مجالس کی ڈیوٹی بھی سر انجام دے گی، اور اسی طرح ہمارے جلوس ہیں 7، 8 اور 10 کو یہ جلوس نکلتے ہیں۔ 7 اور 10 کے یہ جلوس ہیں جو ہر سال نکلتے ہیں، جو جامعۃ الزہرہ سے نکل کے 7 کا جلوس اور 10 کا جلوس یہ مین امام بارگاہ میں آئے گا۔ یہاں سے یہ جلوس پھر رفیق شاہ چوک، تحصیل بازار اور مبارک گیٹ سے ہوتا ہوا مختلف گلیوں سے اپنے راستے سے ہوتا ہوا تقریباً 7 بجے کے قریب یہ جلوس اختتام پذیر ہوتے ہیں۔ اسی طرح 8 تاریخ کو ایک مہندی کا جلوس نکلے گا، مہندی کا جلوس بھی نکل کے وہ اپنا جامعۃ الزہرہ میں اختتام پذیر ہوگا۔ 10 تاریخ کو ایک اہل سنت کا جلوس ہارون آباد روڈ سے نکلتا ہے، وہ بھی اپنے راستے سے ہوتا ہوا مختلف بازاروں سے ہوتا ہوا وہ بھی کم از کم 6، 6:30 بجے اختتام پذیر ہو جاتا ہے۔ اور سیکورٹی کے حوالہ سے ہم نے سی سی ٹی وی کیمرے بھی لگائے ہیں، اس کے لیے سیکورٹی روم بھی ایک بنایا گیا ہے جس میں 24 گھنٹے ہمارے جو ملازمان ہیں وہ ڈیوٹی دیں گے، اور ہر جگہ پہ سی سی ٹی وی کیمرے تمام روٹ پر لگا دیے گئے ہیں، تمام روٹ کو، تمام جلوس کو وہ کور کریں گے۔ اسی طرح مجالس ہے جو ہوں گی امام بارگاہوں میں یا دیگر کوئی جو منظور شدہ ہیں ان کے اوپر بھی سی سی ٹی وی کیمرے ہوں گے، اور ہماری مناسب نفری، زیادہ سے زیادہ نفری ہماری لگا کے تو ہم ان کو انشاءاللہ تحفظ دیں گے۔ اور سر یہ بتائیں جب اپنا مجالس شروع ہوں گی، مجالس میں عزادار جو آئیں گے، اور اسی طرح 7 محرم کے دن اور 8 محرم کے دن اور 10 محرم کے دن جو ہے عزادار جلوسوں میں آئیں گے، ان کے سیکورٹی کے کیسے انتظامات ہیں تاکہ ان کو چیک کرنے کے بعد جلوس میں داخل ہونے دیا جائے گا؟ جی بالکل، جو عزادار جو جلوس میں شرکت کرنے کے لیے حضرات آئیں گے، ایک تو واک تھرو گیٹ ہمارا ہوگا، وہاں ان کی چیکنگ ہوگی، پھر کم از کم 3 لیئر میں ہم ان کو چیک کر کے پھر جلوس میں شامل ہونے دیں گے۔ ہمارے پولیس والے بھی چیک کریں گے، اور اسی طرح اہل تشیع کی طرف سے جو رضاکار ہوں گے ان کے وہ بھی انہیں چیک کریں گے۔ 3 لیئر میں سے وہ چیک ہو کے تو جلوس میں شامل ہو سکیں گے۔ صحیح ہے، ان کو پولیس والے جو ہے جو ڈیوٹی سر انجام دیں گے وہ چیک کرنے کے بعد عزاداروں کو جلوس میں اور مجالس میں جو ہے وہ داخل ہونے دیا جائے گا۔ اچھا، یہاں آپ ہمیں یہ بتائیں
سی سی ٹی وی کیمرے جو ہے وہ جہاں سے جلوس 7, 8, 9, 10 محرم کے دن جائے گا وہاں پہ سی سی ٹی وی کیمرے جو لگائے گئے ہیں ان کے لیے کنٹرول روم جو ہے وہ ڈی پی او آفس میں جو ہے وہ مقرر کیا گیا ہے یا ڈپٹی کمشنر آفس میں جو ہے کنٹرول روم بنایا گیا ہے؟ یہ ڈپٹی کمشنر آفس میں اس کا کنٹرول روم ہوگا، وہاں ہمارے پولیس والے بھی ہوں گے اور ڈی سی آفس کا عملہ بھی وہاں بیٹھ کے اس کو مانیٹر کرے گا۔ اچھا، یہ امام بارگاہ کی طرف آنے والے تمام راستے جو ہے وہ شام کے وقت جو ہے جب مجالس ہوتی ہے تو وہ بیریئر لگا کر بند کیے جائیں گے یا کیسے وہاں جو روٹ ہے وہاں سے کیسے موٹر سائیکل والے ہیں 144 جو ہے وہ نافذ کر دی گئی ہے یا نہیں کی گئی ڈپٹی کمیشن کی جانب سے؟ ابھی تک 144 جو ہے وہ نافذ کی گئی ہے یا نہیں؟ وہ 144 تو ہر دفعہ ہی ہوتی ہے، جب جلوس ہوتے ہیں مجالس ہوتی ہیں 144 تو لگتی ہے، تو اس کے لیے جب مجالس ہوں گی تو ظاہری بات ہے امام بارگاہ جو ہیں ان کے لیفٹ رائٹ آگے پیچھے ہماری ڈیوٹی ہوتی ہے، چھتوں پہ ہماری ڈیوٹی ہوتی ہے، ہر طرف سے ان کو کور وہ کیا جاتا ہے، اور جہاں بھی مجالس یا جلوس ہوں گے ان کو فرنٹ سے لیفٹ رائٹ اور ریئر سے ہم ان کو کور کرتے ہیں، اور جو بھی اس میں شامل ہونے کے لیے آئے گا اس کو باقاعدہ چیکنگ کے بغیر نہیں آنے دیں گے۔ اسپیشل برانچ کا عملہ بھی ہمارے ساتھ ہوتا ہے، میٹل ڈیٹیکٹر بھی ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، اور ایجنسیاں بھی ہوتی ہیں جو تمام لوگوں پہ نظر رکھیں گی اور انشاءاللہ انہیں بھرپور قسم کا تحفظ دیا جائے گا۔ صحیح ہے۔ انسپیکٹر جنرل پولیس پنجاب کی ہدایت ہے پورے پنجاب میں جو ہے ڈسٹرکٹ پولیس افیسران کو کہ جو لوگ 10, 8 یا 7 محرم کے دن لوگ جو ہے وہ جلوس کے قریب نہ آئے اور ان کو چیک کیا جائے، اور سادہ کپڑوں میں جو ہے لوگوں کو پولیس والوں کو ہائی الرٹ کیا جائے تاکہ جو ہے سیکورٹی والے جو ہے وہ اپنی ڈیوٹی سر انجام دیں۔ تو پبلک کو آپ کیسے جو ہے وہ جلوس کے دور رکھیں گے اور کیسے ان کو جو ہے جلوس کو محفوظ کریں گے؟ اس کے سلسلہ میں ہم علماء صاحبان کی امن کمیٹی کی میٹنگ بلا رہے ہیں اور محرم تک ہمارا یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ سوشل میڈیا کے ذریعے بھی لوگوں کو آگاہ کیا جائے گا تاکہ تماشائی لوگ جو ہیں وہ جلوس میں نہ آئیں، جنہوں نے عزاداری کرنی ہے جو آنا چاہتے ہیں وہ جلوس میں آئیں گے۔ باقاعدہ ہمارا سیکورٹی آفس ہے، سیکورٹی ملازمان ہیں، سول پارچات میں وہ بھی ڈیوٹی دیتے ہیں، اسپیشل برانچ والے بھی ہیں، جو دوسرے لوگ ہوں گے ان کے اوپر برابر پراپر نظر رکھی جائے گی اور انہیں کوشش کی جائے گی کہ بغیر ماتم والے یا بغیر جو عزاداری والے لوگ ہیں ان کو روکا جا سکے۔ تو ان کے لیے ہم اپنی میٹنگ بھی کر رہے ہیں اور سوشل میڈیا کا بھی استعمال۔ امن کمیٹی کے حوالے سے بات کرتے چلیں تو امن کمیٹی کے حوالے سے آپ کا جو ہے کتنی میٹنگ ہو چکے ہیں اور امن کمیٹی کی میٹنگوں میں کیا آپ نے ڈیسیژن لیا ہے سیکورٹی کے حوالے سے؟ امن کمیٹی کی میٹنگیں ہماری لگاتار ہو رہی ہیں، آج بھی اس سلسلے میں ہماری 3 بجے میٹنگ ہے۔ امن کمیٹی کے حوالے سے چند ایک ایشو جو ہوتے ہیں ہر سال آتے ہیں اس کے بارے میں ان کے ساتھ ڈسکس کیا جاتا ہے۔ کوئی ٹربل سپاٹ ہوتا ہے، کسی جگہ پہ کوئی مسئلہ بنتا ہے تو تمام مکاتب فکر کو ہم ساتھ لے کے چلتے ہیں، اور ایک ہمارا تحصیل کی ہوتی ہے امن کمیٹی، ایک پورے ضلع کی امن کمیٹی ہوتی ہے جو کہ پورے ضلع کا وزٹ کرتی ہے اس دوران، اور جو بھی کوئی مسئلہ مسائل ہو اس میں وہ پھر ہماری ہیلپ کرتے ہیں، جس میں تاجر برادری بھی ہوتی ہے، علماء وکرام بھی ہوتے ہیں، صحافی حضرات بھی ہوتے ہیں، تو ان کی مدد سے الحمدللہ کسی قسم کا کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہوتا۔ صحیح ہے۔ یہ دیکھیں اپنا چونکہ محرم کی آمد ہے اور وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے بھی ایک آرڈر جاری کیا ہے کرونا کے حوالے سے، اور چوتھی لہر جو ہے وہ کرونا کی بڑی زبردست قسم کی آ چکی ہے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے سندھ میں جو ہے وزیر اعلیٰ سندھ نے مکمل طور پر جو ہے وہ لاک ڈاؤن لگا دیا ہے 8 اگست تک، اور پنجاب حکومت بھی ابھی سوچ رہی ہے لاک ڈاؤن لگانے کے لیے، میٹنگیں جاری ہیں۔ تو اب محرم میں جو ہے جو لوگ ماسک لگائیں گے، چہرے پر اپنے ماسک لگا کے جو ہے وہ جلوسوں میں آئیں گے، عزادار یا ماسک سے بغیر جو ہے وہ جلوسوں میں آئیں گے، کیسے اپنا امام بارگاہ میں ان کی اپنی مجالس ہوتی ہیں، مجالس میں جو ہے ان کو کیا یہ کیا طریقہ کار بنایا گیا ہے انتظامیہ کی جانب سے، پولیس کی جانب سے؟ کیا ماسک ان کے لیے ضروری قرار دے دیا گیا ہے؟ جی، جیسا کہ آپ کو بھی پتہ ہے، آپ نے بھی کہا ہے کہ اس کے لیے SOP بنائے جا رہے ہیں، اور یہ جو چوتھی لہر ہے یہ پچھلی لہروں سے زیادہ خطرناک ہے۔ اس کے سلسلے میں ہمارے ہائر اتھارٹیز کی میٹنگ جاری ہیں، اور ماسک کا تو استعمال بہت لازمی ہے اور یہ تمام حضرات کو کرنا چاہیے۔ باقی جیسے SOPs وہ بنائیں گے
وہی ایس او پیز یہاں امپلیمنٹ کیے جائیں گے اور اسی کے مطابق جلوس ہوں گے اور اسی کے تحت ہی مجالس جو ہیں وہ منعقد کرائی جائیں گی. صحیح ہے. یہ دیکھیں جی ایس ڈی پی او صدر سرکر امجد کمبوج صاحب ہمارے ساتھ تھے. یہ بتا رہے ہیں کہ محرم میں جو ہے وہ ایس او پیز کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے گا. جو بھی پنجاب حکومت کی جانب سے اور ضلع انتظامیہ کی جانب سے ڈپٹی کمیشن کی جانب سے احکامات جاری کیے جائیں گے. ایس او پیز جو بنائی جائے گی کرونا وائرس کے حوالے سے, اس ایس او پیز پر جو ہے وہ سختی سے عمل درآمد کروایا جائے گا. اور یہاں اگر میں سیکورٹی کے حوالے سے اگر بتاتا چلوں تو ایس ڈی پی او نے سیکورٹی کے حوالے سے یہ کہا ہے 7, 8, 9 محرم جو ہے ضلع بھر میں جو ہے سیکورٹی کو ہائی الرٹ رکھا جائے گا. اور 144 بھی جو کیسے ہی محرم آتا ہے ڈپٹی کمشنر بھاور نگر کی جانب سے 144 کا جو ہے نافذ کر دیا جاتا ہے. اور جو امام بارگاہ کی طرف آنے والے راستے ہیں وہ بیریئر لگا کر شام کے وقت جو جب مجالس ہوتی ہے اس کو مکمل طور پر بند کر دیا جاتا ہے اور پولیس اہلکار جو ہے وہ تعینات کر دیے جائیں گے. یہ ٹاپ سکوری پروگرام میں آج ہم دکھا رہے تھے ایس ڈی پی او بھاور نگر کے حوالے سے. نئے پروگرام کے ساتھ دوبارہ ہم آپ کے سامنے حاضر ہوں گے.